السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، کل کے درس میں تربیت اولاد کے عنوان پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، شرعی آداب، زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں ان کو کس طرح سے سکھایا جائے، بتایا جائے، اس کے تعلق سے گفتگو ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ تربیت اولاد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو بلوغت کے بعد بھی والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے بعد کی جو ضرورتیں ہیں بلوغت کے بعد کی، ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں تربیت کے سلسلے میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ صرف بچپنے میں ہے، اب بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو ہماری ضرورت نہیں رہی، اب وہ خود اپنا دیکھ لے گا، اپنا سمجھ لے گا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمیشہ باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کے تعلق سے اور اپنی بیٹی کے تعلق سے برابر بنی ہوتی ہے، اس میں کبھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ آج کے سماج و معاشرے میں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں یہ تصور ہے کہ اگر ہم نے بیٹی بیاہ دی تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب جو معاملہ ہے وہ اب ہم سے کوئی متعلق معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت کا یہ نظام نہیں ہے، شریعت کا یہ نظام نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے باپ کے گھر سے قائم ہے، بچی کا، اس سے کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ شرعی احکام کے مطابق وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے ایک اجنبی کے گھر میں جاتی ہے جو اس کا شوہر ہے، اور پھر وہاں گھر بساتی ہے، گھر کو آباد کرتی ہے، پھر وہیں کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے باپ سے اس کے گھر کا ناتا اور رشتہ پورے طور پہ ختم ہو گیا۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ دوسروں کے یہاں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کنیا دان، کنیا دان، تو اب ہم نے دان کر دیا، یعنی دان کر دی گئی چیز پہ اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ شریعت کا یہ کنسپٹ نہیں ہے، یا شریعت کا یہ نظریہ کبھی بھی نہیں رہا۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں ختم کر سکتا، کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن بھی اس بچی کو جس کے کئی ایک اولاد ہیں ان کو پکارا جائے گا تو اس کے باپ کے نام ہی سے پکارا جائے گا، شوہر کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ کل چل کر کے کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پلٹ کر کہاں آئے گی؟ والد کے پاس ہی آئے گی۔ اور اس کی ایک مثال آپ لیجئے، شریعت کے اندر لوگ ان سب باتوں کو سمجھتے نہیں۔ بھائی عام طور پہ کہتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک ہیں، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو عام طور پہ بھائیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا یہاں کیا ہے؟ ابا امی تھے تو آتے تھے، اب تو کچھ نہیں ہے، اب معاملہ تمہارا سب کچھ ہو گیا، حصہ ہو گیا، بکھرا ہو گیا، زمین پہ تم کو سب کچھ ہم لوگوں نے دے دیا، تب بھی اس کے باپ کے گھر سے اس کا رشتہ قائم ہے۔
اگرچہ وہ اپنا حق لے کر کے جا چکی ہے. تو اس بات کو سمجھیے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سفر کر کے آ رہی تھی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ غزوہ جو ہے ایک دوسرا غزوہ تھا. وہ غزوہ نہیں جس میں ام المومنین کے اوپر تہمت لگی تھی، یہ ایک دوسرا غزوہ تھا. واپس آ رہی تھی تو ان کا ہار پھر کھو گیا. اس کو ڈھونڈنے کے تلاش کرنے کے چکر میں پورے قافلے کو وہاں رکنا پڑا، پورا کا پورا قافلہ رکنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دے دیا. اب لوگ گئے، کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. کیوں گئے؟ ام المومنین کے بارے میں کہنے کے لیے کہ یہ دیکھیے آپ کی بچی کی وجہ سے ہم سب کو رکنا پڑا، اور رکنے میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائٹ ہمارے یہاں چلی گئی جس کی وجہ سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. بہرحال اسے موبائل سے پڑھیں گے، ویڈیو چالو نہیں رہے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ آپ کی بچی کی وجہ سے ہم سب کو رکنا پڑا، ام المومنین کی وجہ سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے کہ اب ہماری بچی کیا، اب تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا ہے، اب آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے جو ان کے شوہر ہیں. آپ نے وہ نہیں کہا. آپ وہاں سے اٹھے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اور ام المومنین کے پاس گئے تو دیکھا کہ ام المومنین اپنے خیمے میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں. اور آپ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کیسے خیال نہیں رہتا ہے تم کو؟ کیسے تمہارا ہار غائب ہو جاتا ہے؟ اب بتاؤ تو لوگوں کو کتنی مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے تمہاری وجہ سے. اور آپ نے انگلی سے ام المومنین کے کمر میں کچوکا لگایا. کہتی ہیں ام المومنین کہ میں تکلیف برداشت کرتے رہی لیکن ہل نہیں سکتی تھی، لمکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ سو رہے تھے. تو ام المومنین کو آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ باپ بیٹی کا رشتہ یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے باپ اور بیٹے کا رشتہ، ورنہ پھر انسانوں میں اور دوسرے مخلوقات میں فرق کیا رہے گا؟ ان کے تعلقات بھی ان کے ماں باپ سے اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ان کو ضرورت ہے. ضرورت ختم، ماں باپ سے تعلق ختم. ایسا نہیں ہے. والد ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے مربی رہیں گے، گود سے تربیت شروع ہو کر کے اس کے طفولت کے مرحلے تک، اور اس کے بعد 10 سال کی عمر کے بعد، اسی طریقے سے 12 سال کی عمر کے بعد، 21 سال کی عمر کے بعد، جیسا کہ علماء نفس کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے واجبات کو کیسے کیسے کرنا چاہیے. کہا کبھی کبھی رعایہ عقلیہ ایک مرحلہ آتا ہے، ایک مرحلہ ہے تربیت مادیہ، ایک مرحلہ ہے تربیت ادبیہ، ایک مرحلہ ہے تربیت صحیہ. ان تمام کا خیال اس کو رکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ بھی مراحل ہیں جس کا تذکرہ کیا ہے. تو والد کے لیے ضروری ہے
کہ بلوغت کے بعد وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھے اور اس کو اس کے مسئولیت کا، اس کے ذمہ داری کا احساس دلائے، اس کو نصیحت کرے اور اس کو اچھے اور بری کی تمیز اس کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ کون سی چیز خیر ہے اور کون سی چیز بری ہے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور اس کو باتیں بتاتے رہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں زبردست واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ لقمان الحکیم کی اس نصیحت کو آپ یاد کیجئے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا تھا۔ کیا کیا نصیحتیں ہیں؟ آپ اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے اور اب بھی آپ اس کو جا کر کے پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سورہ لقمان کے اندر وہ ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ اللہ کے حقوق کا یاد دلایا، اس کے بعد لوگوں کے حقوق کا کہا، یا بنیا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے نہ پھلاؤ، یعنی بات بات پہ روس جانا، ناراض ہو جانا، یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ یہ کہا کہ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین کے اوپر اترا کر کے اور پاؤں پٹک کر کے نہ چلو۔ یہ ساری وصیتیں یا نصیحتیں حضرت لقمان الحکیم نے اپنے بیٹے کو کی۔ کیوں کی یہ نصیحتیں؟ اس لیے کی کہ اسلامی آداب اور اسلامی تعلیم سے وہ آراستہ ہو سکیں اور ان کو ان چیزوں کی معلومات حاصل ہو سکے۔ لہذا والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بلوغت میں اپنے ساتھ رکھے اور اس کو علم دینے کی کوشش کرے، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت شاک گزری یہ آیت۔ تو لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اینا لم یظلم نفسا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو ہدایت پانے والے تو یہی لوگ ہوں گے، ہم لوگ تو ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا الا تسمع الی قول لقمان کی بات تم لوگوں نے نہیں سنی؟ کیا کہا انہوں نے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے اس وصیت کو یاد دلایا لوگوں کو کہ جو وصیت حضرت لقمان نے کی تھی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بلوغت کے بعد وصیت کریں اور ان کو بتلائیں، اچھے اور برے کی تمیز ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے اور آپ اچھے اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ عمل آپ بتلائیے جو انسان کو کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اسی طرح سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا الاجوفان، دو خالی جگہیں، کہا الفم والفرج، الفم والفرج، فرج نہیں والفرج، کا یہ دونوں چیزیں، منہ اور اسی طرح سے آدمی کا سطر، یہ دونوں چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یعنی یہ تربیت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت کے بعد اپنے اصحاب کی اور لوگوں کی اور ان کو تعلیم دیا۔ اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو نیک اور صالح صحبت اختیار کرنے کے اوپر ان کی ترغیب دیں۔
اور نیک اور صالح صحبت اختیار کرنے میں والدین کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ اگر وہ اپنی بچی کا رشتہ کہیں کر رہے ہیں تو مالداری کو نہ ترجیح دیں، دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے. ورنہ ایسے کئی رشتے ہوئے جہاں موحدہ ہے بچی، دیندار ہے، اور اس کو ایسا شوہر کے حوالے کر دیا گیا جس نے اس کو بے دینی کے اوپر ابھار دیا، جس نے اس کی دنیا بھی بری کر دی اور اس کی عاقبت بھی بری کر دی. تو یہ ذمہ داری ہے گارجین کی. اگر ہم یہ بچے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہو، اچھی دوستی اختیار کرو، تو یہی جب اس کے لیے دلہن ڈھونڈتے ہیں تو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر کیوں پیسہ والا گھرانہ دیکھتے ہیں؟ پھر کیوں یعنی ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی غریب ہی بچی لیکن اخلاق مند ہو، سلیقے مند ہو، کچھ نہ لے کر صرف ایک جوڑی میں ہمارے گھر آ جائے، ہم اس کا نکاح کر دیں گے؟ کیوں نہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا بچہ بہت نیک ہے لیکن آپ نے بہو اس کے لیے ویسے انتظام کیا، اس کے لیے بیوی کا ویسے انتظام کیا جو بددین ہے، تو آپ کا بیٹا اس کے ساتھ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور پھر آپ کو بھی شکایت ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا لڑکا تو بڑا اچھا تھا. تو آپ نے کہاں اس کے لیے جلی سے صالح اور نیک صحبت کا انتخاب کیا تاکہ وہ اچھی طرح سے اچھے طرح سے زندگی گزار سکے؟ اور اسی معاملے کو پلٹ دیجئے. کچھ نہ دیکھا، یہ دیکھا کہ سرکاری نوکری ہے، لاکھوں کی تجارت ہے، کاروبار ہے، کڑیوں کی بلڈنگ ہے شہر میں، لڑکا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کچھ پتہ نہیں کیا، لے آ کر کے اپنی بچی کو اس کے پلو پہ باندھ دیا. اگر کوئی غریب ہوتا چلیے ایک ٹائم کا کھانا ہی کھلاتا، لیکن آخرت تو اس کی تباہ نہ ہوتی، وہ تو بچ کے رہتی. لیکن نہیں، مادہ پرستی اس قدر ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر حاوی ہے کہ یہ سارے مینرز ہم لوگوں نے دھیرے دھیرے کھو دیے اور ان کے طرف کسی کو توجہ نہیں ہے. ہاں بچپنے میں کہتے ہیں بیٹا فلاں کے ساتھ مت رہنا، وہ ایسا ہے، اس کے ساتھ مت رہنا وہ جھوٹ بولے گا، اس کے ساتھ ایسا مت رہنا وہ جھوٹ بولے گا. لیکن اسی بچے کا جب نکاح کرتے ہیں تو کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے خاتون جس کو شادی کر کے لے کر کے آ رہے ہیں؟ اور اس وقت لڑکا بھی کہے گا کہ نہیں ہمیں خوبصورت چاہیے، دیندار ہو چاہے نہیں ہو. بلکہ لوگ کہتے ہیں دینداری کیا دیکھنا، مالداری اور خوبصورتی دیکھو، دینداری تو ہم اپنے گھر میں لا کر کے جیسا چاہے اس کو بنا لیں گے. اچھا وہ پورے گھر والے کو بنا دے گی تب کیا ہوگا؟ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے عام طور پر. اور اس کے بعد ناک پکڑ کر کے ماں باپ روتے ہیں. اس وقت رونے سے کیا ہوگا؟ جس وقت آپ کو چاہیے تھا اس وقت آپ نے تو وہ شرعی اصولوں کو اپنایا نہیں، ان کے مطابق عمل کیا نہیں. اسی لیے اسلام نے جو جلیس ہے، جلیس مانے جس کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے، جس سے گفتگو کرتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے، نیک اور صالح آدمی کو اپنا جلیس بنانے کا حکم دیا. کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں کا ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جس سے وہ دوستی کر رہا ہے وہ برائی کو انجام دینے والا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں جس سے وہ دوستی کر رہا ہے وہ اس کو بددینی کے اوپر ابھارنے والا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لیے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل بہتر ہو تو اپنے لیے ویسی بیوی کا انتخاب کریں جو ان کے نسل کو بنانے والی ہو، سدھارنے والی ہو، آگے کی نسل کو درست کرنے والی ہو. ایسا نہیں کہ صرف مالداری مالداری، یہ مالداری دنیا میں رہ جائے گی، اولاد مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح، نیک اگر آپ کی صحبت ہے، نیک آدمی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، والجلیس السوء، اور وہ آدمی جو برا صحبت اختیار کرتا ہے، برے دوستوں کو چنتا ہے، برے محفلوں میں جا کر کے بیٹھتا ہے، کا ان کی مثال صاحب المسک وکیر الحداد، مسک والے یعنی خوشبو فروش، عطر فروش اور لوہار کی ہے. لوہار ظاہر ہے لوہا گرم کرنے کے لیے بھٹی گرم کرتا ہے اور اس میں لوہے کو تپاتا ہے. کوئی جا کر کے لوہار کی دکان پہ بیٹھے گا
تو لوہے کو جب گرم کرنے کے لیے وہ چولہا جلائے گا، کوئلہ سلگائے گا، تو اس کا دھواں اس کو لگے گا، اس کے دھوئیں سے اس کو تکلیف ہوگی۔ چلیے اگر دھواں نہیں لگا تو ہو سکتا ہے کوئی چنگاری وہاں سے اڑ کر کے اس کے کپڑے کو نقصان پہنچا دے، یہ بھی بہت ممکن ہے۔ تو یہ اس کو نقصان ہی نقصان ہے وہاں پر۔ لیکن اگر کوئی آدمی عطر فروش کو اپنا دوست بناتا ہے اور اس کے دکان میں بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس سے اس کو عطر کی خوشبو حاصل ہوگی، یا کبھی یہ ہوگا کہ وہ عطر اس کے ہاتھ میں لگا دے گا، یا ایک آدھ عطر اس کو ہدیے میں دے دے گا، یا اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم خوشبو تو پائے گا وہاں بیٹھ کر کے وہ۔ یہاں بیٹھنے والا بدبو پائے گا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس کا جسم ہو سکتا ہے جل جائے، ہو سکتا ہے اس کا کپڑا جل جائے۔ یہ مثال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ لوہار کی مثال اور عطر فروش کی مثال ہے۔ ہم لوگ بچپنے میں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، بچپنے میں ماں باپ یہ تعلیم بچوں کو دیتے ہیں ضرور کہ تم اچھے دوستوں کو انتخاب کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، برے لوگوں کے ساتھ مت رہو، کلاس لوگوں کے ساتھ رہو، ایسا لوگ کہتے ہیں، کلاس لوگوں، اچھی جو ہے صحبت اختیار کرو، اچھی سنگت اختیار کرو، یہ کہتے ہیں لوگ۔ لیکن پیسے کے نام پر، ہاں، ڈیمانڈ کے نام پر، پھر اسی بچے کے لیے جب دلہن لاتے ہیں تو اس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ اب بچی کا جب نکاح کرتے ہیں تو اس گھرانے کو نہیں دیکھتے کہ وہ دیندار گھرانہ ہے یا دنیا دار گھرانہ ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اہل فسق اور اہل ضلالت و گمراہی میں پڑنے والے لوگ، وہ ان سے صرف شر کی توقع رکھی جا سکتی ہے، فجور کی، عصیان کی، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو اور آپ کو خبردار کیا ہے اس سلسلے میں۔ کتنی واضح آیت ہے، غور کیجئے۔ کہا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اے کاش کہ ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بنائے ہوئے ہوتے، فلاں کو اپنا دوست نہ بنائے ہوئے ہوتے۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم آدمی مارے حسرت کے، مارے ندامت کے، پشیمانی کے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ آدمی کو جب پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے تو انگلیوں کو دانتوں تلے دباتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کو چبائے گا، ایسی حسرت اور ندامت ہوگی۔ اور اس کے بعد کہیں کہ کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر سے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر اس طرح کی دوستی آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے ندامت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کو برائی کے اوپر ابھار دے، کیونکہ برائی اس قدر مزین ہے کہ وہ طبیعت کو بہت زیادہ پسند ہے، طبیعت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انسانی فطرت کو برائی بہت پیاری ہے، کیونکہ اس کے اندر لطف ہے، اس کے اندر لطف ہے، اسی لیے طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ برائی آدمی کر لیتا ہے، صحیح راستے کو ترک کر کے برائی کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کے اوپر عداوت اور ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں جگری دوست کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، دوستی عداوت میں تبدیل ہو جائے گی، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پیسہ نہیں بھی ہے لیکن آدمی دیندار ہے، متقی ہے، اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے، اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے۔ ورنہ بہت پیسہ والا ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو دنیا میں اس کی دوستی ہو سکے قائم رہے، لیکن آخرت میں اس کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا والدین کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو بتلائیں کہ وہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کریں اور برے لوگوں سے، فسق و فجور والے لوگوں سے، معصیت اور گناہ کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، شریر لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، وَلَهُ مَكْتَسَب، اور اس کے لیے وہی ہے جو وہ کماتا ہے، جو وہ کماتا ہے۔ تو ہر مسلمان آدمی کے لیے یہ واجب ہے کہ اس سلسلے میں کتاب و سنت کی جو توجیحات ہیں اس کو اختیار کرے، وہ رہنمائی کو اختیار کرے، تاکہ اس کے بچے سدھر سکیں، ان کے اخلاق بلند ہو سکے، اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر وہ با ادب سمجھے جائیں، اور امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، خیر کی طرف بلانے والے ہوں، اور شر سے اجتناب اور پرہیز کرنے والے لوگ ہوں، خیر سے اجتناب اور پرہیز کرنے والے لوگ ہوں۔ اور اس میں کہا کہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری، بار بار میں کہہ رہا ہوں، یہ والدین کی اس وقت ہوتی ہے جب اپنے بیٹے کے لیے بہو کا، اور جب اپنی بیٹی کے لیے داماد کو تلاش رہے ہوتے ہیں، اس وقت ذرہ برابر بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے کہ نہیں ہماری بچی عقل مند ہے، وہ اس کو سیدھا کر لے گی، ہرگز نہیں۔ اور کبھی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ نہیں ہمارا بیٹا دیندار ہے، بچی جیسے بھی آئے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، ہم لوگ اپنے ماحول میں اس کو ڈال لیں گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، اپنے کوئی کسی کے ماحول میں ڈھلتا نہیں ہے، بلکہ برائی کا رنگ جلدی چڑھتا ہے اچھائی کے رنگ کے مقابلے میں، کیونکہ شیطان بھی اس وقت ان لوگوں کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے والدین کے تعلق سے جو ذمہ داری تھی اور جو ارشادات شریعت کی روشنی میں جو رہنمائیاں تھیں، اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب یہاں والدین کو ریٹرن کیا ملنے والا ہے، ان کی تربیت کا ان کو کیا صلہ ملے گا، اس کا تذکرہ ہم یہاں سے کریں گے انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔